فقیر شیطان کی جان پر سخت ہے ہزار عابدوں سے۔ منبر رسول پہ تشریف فرما مفتیان اکرام، علماء ذوی الاحتشام، مبلغین اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب شہزادہ سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے نورانی چہرے کا دیدار کریں گے، اور جو حضرات اب تک داخل سلسلہ نہیں ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن یہ برکت اور سعادت بھی حاصل کر لیں. مجھے جو گفتگو کرنا ہے اور جو مجھ سے پیشتر ہی کہہ دیا گیا ہے وہ تحفظ عقید اہل سنت. کافی دیر سے آپ نعت و منقبت، وعد و نصیحت، علماء اکرام کی تقاریر سماعت کر رہے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آپ سے پہلی ملاقات ہے، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، آپ میرے مزاج سے واقف نہیں، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جو سنی سے العقیدہ ہوتا ہے وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا ہے تو اس کو مزاج دینے کی ضرورت نہیں. یہ مزاج تو ہمیں امام دے کر چلے ہی گئے. میں چاہتا ہوں کہ مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کا لکھا ہوا کلام، اس کے 2-3 شعر آپ تک پہنچا دوں.
یہ بہت ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں پر علماء اکرام خطبہ اکرام تشریف فرما ہے، بہتوں سے میں آشنا ہوں اور بہتوں سے آشنا بھی نہیں۔ معاف کیجئے گا، نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ نہ جانے کسی کا نام چھوٹ جائے تو یہ میرے لیے کبیدہ خاطری کا سبب بنے گا۔ یہ سب میرے تاج ہیں، یہ سب میرے لیے قابل قدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلا مصرع پڑھنے میں مجھے دیر لگے گی، سمجھانے میں دیر لگے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ زمین چونکہ بیدم وارسی کی ہے، کلام میرے مرشد کا ہے، تو وہ پہلا مصرع اور پہلا شعر بیدم وارسی سے لے لیتے ہیں اور باقی اشعار سرکار تاج الشریعہ کے۔ سبحان اللہ، کرم۔ اپنے بزرگوں کے بھی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور میں عرض یہ کروں گا کہ اس وقت قبلہ مجھے مان لیا جائے تو بہتر ہے تاکہ رخ ادھر ہو جائے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، یہ آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مجھے انشاءاللہ سرکار تاج الشریعہ کے کلام کے 2-3 شعر آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے جو نہیں جانتے۔ ہلکا رہنے دو۔ جو حضرات نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ سرکار تاج الشریعہ نے بھی اسی زمین پر ایک کلام لکھا۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جبانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ آواز آنا چاہیے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جبانا عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو۔ تحفظ عقائد اہل سنت کا یہی مفہوم ہے۔ عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوۂ جلالا، عادل میں تجھے رکھ لو۔ مرشد گرامی وقار کہتے ہیں، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوۂ جلالا، للہ کرم فرما اے جلوۂ جلالا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہے جان۔ اللہ سلامت۔ سرکار تاج الشریعہ نے ایک بہت پیارا مفہوم ہمیں دیا۔ قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ سسٹم آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ رات جاتی ہے دن آتا کیوں ہے؟ سرکار تاج الشریعہ کی ذرا ترجمانی دیکھیں، اس میں ایک لفظ آئے گا جانے دل آ رہا، اس سے مراد میرے سرکار ہے۔ ایک لفظ آئے گا شانہ، شانہ کاندھے کو بھی کہتے ہیں اور کنگا اور کنگھی کو بھی کہتے ہیں، جو سر میں آپ بال کاٹتے ہیں جس سے۔ سرکار تاج الشریعہ کا ذرا ایک اس کی ترجمانی اور تصور دیکھیے گا، اور تخیل دیکھیں کتنا پاکیزہ تخیل ہے۔ کیا رات کے پردے سے، سبحان اللہ کب بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث سے من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ سرکار نے فرمایا جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے مراد تسبیح و تحلیل کر لیا کرتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا دن بھر میں 100 بار اگر کرے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر۔ تو کم سے کم میری تقریر میں 100 کی گنتی تو پوری ہو جائے تاکہ حدیث کی فضیلت آپ کو مل جائے۔ کیا رات کے پردے
چپکے سے سحر نکلی کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی توجہ یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا آشانا یا جان دلارا نے ادھر دیکھیے یا جان دلارا نے تھیوری اور پریکٹیکل دونوں دے رہا ہوں یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا آشانا بے خود کیے دیتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دو اے میرے بندو. ارے ہم سرکار کے بندے ہیں کہ نہیں؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، اور جو عبد مصطفیٰ ہے اس کے لیے رزلٹ کیا ہے؟ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بولتے رہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ. سنیے میرے مرشد کیا کہتے ہیں، بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. لا 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 بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، اور جب بندہ ہوں تو سرکار محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ، محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ. تاج الشریعہ تاج الشریعہ یا رسول اللہ زندہ باد. محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ، بے خود کیے دیتے ہیں. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. کیا کہنے مقطع دعاؤں کے ساتھ ملازہ فرمانا. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر. ہے بیدم وارسی نے تو یہ کہا تھا نا، بیدم وارسی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اور اعلیٰ حضرت کے شعر کا مفہوم دیکھیں، کہنے کی ضرورت کیا ہے. ایک میں کیا میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ واہ واہ زندہ باد. مگر سب کی اپنی اپنی جگہ عقیدت ہے، عقیدت سے گرا ہوا کوئی شعر نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ جس کا علم جس درجے ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے سرکار کی ثناخوانی کرتا ہے. بے شک سرکار تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا. تبرکاً شریک ہو جائے. دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی
اختر کا یہ ناز غلامانہ دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ بے خود کیے دیتے ہیں. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جی لگا کر نبی علیہ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیو اپنے نبی پہ دل سے درود و سلام پڑھا کرو، اور یہ وظیفہ صرف اپنی زندگی میں 2-4 بار نہیں، جب بھی یاد آئے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے باپ علامہ نقی علی خان اپنی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ الم نشرہ میں تحریر فرماتے ہیں، رب نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اگر میری بارگاہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محمد پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کر. اور اتنا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، آئیے ذرا آپ کو تحفظ عقائد اہل سنت کی ایک ہلکی سی جھلکی دکھاؤ. مجھے آگے بڑھنا ہے مگر اس سے پہلے درود و سلام ہی کے حوالے سے سنیت کا جو منظر ہے، سنیت کا جو حسین نظارہ ہے، وہ آپ کے گوش گزار اور آپ کی آنکھوں تک اس کا خوبصورت منظر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم سنی سے العقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نبی پہ درود پڑھتے ہیں تو نبی کو زندہ مان کر پڑھا کرتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ زندہ مانتے ہیں تو زندگی کا ثبوت دے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں نبی تو زندہ ہے ہی، نبی کی آل بھی زندہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، جو مصطفیٰ کریم کا عشق دل میں بسا لیتا ہے، جس کا کہنا یہ ہوتا ہے لحد میں عشق رخے سے چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سنیو بتا دوں اس کا مزاج کیا ہے، ہمارا نبی تو زندہ ہے ہی، الحمدللہ ہم بھی مرنے کے بعد زندہ رہا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا پروف بھی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے، میں کہوں گا ہاں، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد کو اٹھاؤ، جو رضا اکیڈمی والوں نے شائع کی ہے، 12 جلدیں، سرکار کی حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے، اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے، کون ہے ایمان والا؟ بھیا ادھر توجہ کرو، آپ نے اگر کپڑا نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کو اسٹاپ کر دیتا ہوں۔ جب آپ مجھے سننے آئے ہیں تو دل سے سنیے گا، ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جب ایمان والا مر جاتا ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے صحابہ بھی زندہ ہے، تابعین بھی زندہ ہے، تبع تابعین بھی زندہ ہے، اولیاء کرام بھی زندہ ہے۔ ہم نے کسی مردے پر ایمان نہیں رکھا ہے، زندہ نبی پر ایمان رکھا ہے۔ ہم نے کسی مردے ولی کو نہیں مانا ہے، ہم نے زندہ ولی کو مانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور ایسا مانا کہ اس ماننے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی حیات عطا فرما دی ہے، زندگی عطا فرما دی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء، جب ایمان والا مر جاتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب توجہ چاہتا ہوں، راستہ خالی کیا تھا ابھی آپ نے میرے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آ رہا تھا، اب آپ نے بالکل خالی کر دیا ہے۔ قائد ملت تشریف لائیں گے، اگر یہ راستہ بالکل پیک کر دیا جائے، راستے کو بند کر دیا جائے تو آپ کہیں گے نکلا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہا حدیث کے جملے پہ غور کرو، سرکار فرماتے جب ایمان والا مرتا ہے، مرنے کے بعد راستہ خالی کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے دیار محبت میں آنا تھا، میں نے سفر کیا، بریلی سے دہلی آیا، اور دہلی سے آپ کے ناگپور آیا، ناگپور سے بھیڑ چلا آیا، کتنا لمبا سفر کرنا پڑا۔ لیکن سنیو یاد رکھنا، جب تمہاری بولی یہ ہوگی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، تو پھر تمہیں لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھ پیر کے قبرستان میں دفن کیے جاؤ گے، راستہ خالی کر دیا جائے گا، مدینے کی حاضری ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، زندہ باد مفتی صاحب، زندہ باد۔ ابھی ایسے مراحل اور بھی آئیں، ہاں نعروں کا جو مسئلہ ہے تھوڑا روک کے رکھیے گا، ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ جیسے حضرت یہاں تشریف فرما، علماء تشریف فرما ہے، کوئی شرح لکھتا ہے کتاب کی تو اس میں حاشیہ لکھتا ہے تو اسے مرجے لوٹا دیتا، ہوا کا مرجے، یہ ہوا کا مرجے نکال لیا جائے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے شرح۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نعرے زیادہ ہو جائیں تو میری تقریر پر نعرے غالب ہو تو صرف نعرے ہٹا دیے جائیں تو کوئی کہے مولانا کی تقریر ہوئی کتنی دیر۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کثرت میری تقریر کی ہو، نعروں کی کثرت نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، محبت سے ذرا بول جائیے۔ میں الحمدللہ آپ جو بولیں گے نا، ارادہ کریں گے، نیت المومن خیر من عملی، ایمان والا جب نیت کر لیتا اچھے عمل کی، جتنے نعرے لگانے کا ارادہ تھا، مجھے امید ہے سچا ارادہ رکھیے اور کہیے مولا نعرے تو لگاتے مگر وقت کم ہے تو اس کا بھی ثواب مل جائے۔ اب توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا مرا یخلا سرب، راستہ خالی کر دیا گیا، یسرہو حیث یشاء، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے سنڈی، حدیث میں نہیں لکھا ہے راستہ خالی کیا جائے گا صرف مدینے کے لیے، راستہ خالی کیا جائے گا مکہ شریف کے لیے، راستہ خالی کیا جائے گا بغداد محلہ کے لیے، راستہ خالی کیا جائے گا، یہاں تو آپ نے راستہ خالی کیا ہے صرف منبر رسول کے لیے، مگر یہاں مطلقاً آیا ہے اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں جب یہ کہا گیا اس کا راستہ خالی کر دیا جائے گا۔ سنیو، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم جب مریں گے عشق رسول لے کر راستہ خالی ہوگا، دل کرے گا مدینے حضری دینا ہے، مدینے والے کا دیدار ہو جائے گا، دل کرے گا مکہ معظمہ جانا ہے، مدینے والے کا دیدار بھی ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ ابھی اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاؤں گا، اور اتنا ہی نہیں، اگر دل میں یہ خیال آئے گا چلو اجمیر معلیٰ چلتے ہیں، جہاں کے لیے بریلی کے امام نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں ایک جگہ الحمدللہ اجمیر معلیٰ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں کچھ نہیں لکھا؟ میں نے کہا تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، یہ جملہ کوئی کم نہیں ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ اجمیر معلیٰ ہے۔ پتہ یہ چلا اجمیر معلیٰ کی محبت کو اعلیٰ حضرت نے دل میں بٹھا دیا ہے۔ شعر میں کیا کہا؟ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں چھالا۔ ہم بریلویوں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، یہ کہتے اعلیٰ حضرت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی پہ کچھ لکھا نہیں، اس لیے بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی چھوٹے ہیں۔ ہم نے کہا تیرے منہ میں خاک ہو، ہم کون ہوتے ہیں جو بزرگوں کے لیے ترازو لے کے چلے؟ ہم نے تو اس فتاوی رضویہ کو پڑھا ہے جس میں امام عبدالوہاب شارانی نے لکھا، حضرت امام اعظم سراج الامہ کشف الغمہ، جن کی تقلید ہم کرتے کرتے جنتی بن رہے اور بن جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے استاد حضرت عطا اور اسود اور علقمہ جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، ایہم افضل؟ پوچھا گیا سنو، اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو کہنا نہ بابا، نہ ہمارا نظریہ ہے نہ ہم کرتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں جو بزرگوں کے درمیان ترازو لے کر کے ان کے مراتب کو تولنے کی بات کریں؟ حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا آپ کے استاد حضرت عطا افضل ہیں یا اسود علقمہ یہ افضل ہے کہ آپ کے استاد ہیں؟ وہ دونوں صحابی رسول کے شاگرد ہیں۔ تب امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا تھا کیف نفاضل بینہم، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان بزرگوں کے درمیان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے پھریں؟ ہم تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کے ذکر کے لیے زبان عطا فرمائی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا امام اعظم بڑے ہیں کہ غوث اعظم بڑے ہیں، تب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا میں بھی یہی کہتا ہوں اگر شریعت میں ضرورت پڑتی ہے دامن امام اعظم کو تھام لیتا ہوں، طریقت میں کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے دامن غوث اعظم کو تھام لیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد مفتی صاحب زندہ باد۔ کرم سرکار علیہ السلام نے فرمایا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کرتا رہتا ہے، مگر آج کے دور میں سیر کرانے والا مسلک ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے آپ؟ میں حدیث عرض کر رہا تھا
سرکار علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روی حتی ارد علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا میں نے عرض کیا تھا درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو اور یہ عقیدہ رکھ کے پڑھا کرو کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں آمنہ کا لال وہاں سن رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جو سلام پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ مدینہ شریف آؤ مواجہہ شریف کے سامنے کہو کعبے کے بدر الدجا، یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھو تب آپ کو فضیلت ملے گی. سرکار نے فرمایا مجھ پر کوئی سلام بھیجتا ہے چاہے وہ ناگ بھیڑ کی سرزمین پر ہو یا شہر محبت مرکزی اہل سنت بریلی شریف میں ہو، چاہے ناگپور کی سرزمین پر ہو، کسی بھی مقام پر بیٹھ کر کے اگر وہ نبی کریم علیہ السلام پہ سلام بھیجتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے، پھیر دیا کرتا ہے، اور خالی پھیرتا ہی نہیں ہے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دے دیا کرتا ہوں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ادھر سے سلام بھیجا گیا، ادھر سے نبی کی روح کو واپس کر دیا گیا. ہم نے کہا نبی کی روح کہاں تھی؟ مفسرین مشارحین حدیث سے پوچھا تو ایک شارح حدیث جن کو زمانہ علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے کتابوں کی کثرت کے معاملے میں اگر اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کتابیں علامہ جلال الدین سیوطی کی نظر آتی ہے. یہی علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس حدیث کی الحمدللہ میں 17 جواب دے سکتا ہوں، مگر سب سے بہتر جواب میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ناگبیر کے سنی مسلمان، تم نے میرے کہنے پر درود و سلام بھیجا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میری روح کو میرے جسم کی طرف واپس کر دیا کرتا ہے. سرکار کی روح کہاں تھی؟ سرکار کا جسم کہاں تھا جو واپس کیا جا رہا ہے؟ بالکل آسان مثال دے کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج مجھے ناگبیر میں رہنا ہے، کل مجھے کیشکال کی طرف جانا ہے. آپ سے اگر کل کوئی پوچھے گا کہاں ہے مفتی صاحب تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت معاملہ یہ ہے کہ رات یہاں تھے، ہم نے ان کو واپس کر دیا، رخصت کر دیا ہے، وہ چلے گئے اس طرف. میں نے کہا پہلے یہاں تھا بعد میں وہاں بھیجا گیا. اس کا بلا تشبیہ و تمثیل مطلب یہ ہوا سرکار کی روح کہیں اور تھی. ہم نے کہا کہاں تھی؟ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں احسنها انه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون مستغرقا فی مشاہدۃ حضرت القدس. کہا جب تم نے نبی پہ سلام بھیجا تھا نا اس وقت میرے نبی کی روح خدا کے دیدار میں لگی ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت. ہم نے کہا کہاں لگی تھی؟ خدا کے دیدار میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ 40 دن کے چلے کرانے والے تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے وہ جانتے ہیں آپ. وہاں لے کے جا رہا ہے جہاں مصطفیٰ کی روح علیہ سرکار کی روح پاک کو واپس کیا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی کون دے گا؟ زندہ ہی تو دے گا. بولیے محبت سے. درود و سلام کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. نہیں عادت ہے تو بنائیے. اور جب رات کو آپ سوتے ہیں موبائل کی اسکرین پر نظر جمانے کے بجائے قرآن پاک کے تبارک الذی پر نظر جمائیے. اور جب وہ سورت آپ کی مکمل ہو جائے تو درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جائیے اور یہی کہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آگ صلی اللہ کہتے کہتے. معاف کیجئے گا تھوڑا سا جملہ دے رہا ہوں اس لیے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کے متعلق بھی کچھ آپ سے عرض کرنا ہے. یاد رکھیے گا آج جو موبائل کی بیماری لگ گئی ہے، جس کو دیکھو رات میں رات کی تنہائیوں میں نہ جانے کیا کیا دیکھ کے سوتا ہے. میں نے کہا اگر دیکھنے کی عادت پڑی ہے، موبائل کی اسکرین پر نظر مارنے کی عادت پڑی ہے، اگر دیکھنے ہی کی عادت ہے تو اس پر ماریے نظر، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، رسول کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیے اور یہ کہتے چلے جائیے. دل میں تصور زبان پر تو یہی چلا ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، لیکن دل میں کیا خیال ہو، دل میں کیا
تصور ہو تو وہی کہیے جو مفتی اعظم نے کہا ہے. آپ کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, نظارہ کروں میں. اور یاد رکھنا اگر کسی دن یہ تمنا پوری ہو گئی, سرکار خام میں تشریف لے آئے نا, جب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں, تم انتقال کے بعد جب دنیا بھر کی سیر کر سکتے ہو تو آمنہ کا لال مدینے میں رہ کے دنیا کی سیر کیوں نہیں کر سکتا؟ سرکار اگر خام میں تشریف لے آئے تو اٹھائیے حدیث پاک کو. آقا کریم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقط رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خام میں دیکھا, وہ سرکار نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے, اس لیے کہ شیطان تمہارے نبی کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن. سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب آمنے سامنے سے اپنے چہرے کا دیدار کرا دوں. اب اسی پہ تھوڑا سا نقطہ آگے بڑھا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک, لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی, حوالہ دینے والے اعلیٰ حضرت, جس میں حوالہ دیا اس کا نام ہے طرد الافائی عن حما حاتم غفار رفاعی, اردو میں اس کا نام فضیلت غوث اعظم. توجہ فرمائیے, یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں, اعلیٰ حضرت اگر کسی بزرگ کا حوالہ دے دے تو پھر اس کے کسی دوسرے حوالے کو تلاش ہی نہیں کرتے. ہم تو وہ حوالے والے ہیں جو کہتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اللہ سلامت رکھے آپ, بفضل ہی تعالی ہم وہی حوالہ رکھتے ہیں. توجہ فرمائیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی اسی کتاب کے اندر ایک بہت پیارا واقعہ ذکر کیا جو تحفظ عقائد اہل سنت کی ترجمانی کر رہا ہے. سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. نبی کی ظاہری زندگی میں یہی حدیث سنی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. سرکار نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب آمنے سامنے سے بھی میرا دیدار کر لے گا. بولیے بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہارڈ تو نہیں ہے نا, ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے, آسان ترین ہے. اللہ سلامت. ہاں آپ بات کو سمجھتے رہیں, یہی ضروری ہے. میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں, ان کی طرف مت دیکھیے, سب پڑھے لکھے لوگ. تقریر پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں, جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا ہے ان کے لیے کی جائے. آپ اپنے مقصد میں بالکل چاکو چوبند رہیے. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں سرکار کی یہ حدیث صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سنی. کچھ دنوں کے بعد میرے نبی کا وصال پاک ہو گیا. سرکار حجرہ عائشہ کے اندر آرام فرما ہو گئے. ظاہری طور پر میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, مگر یاد رکھو کل بھی زمانہ میرے نبی کا تھا, آج بھی زمانہ میرے نبی کا ہے. کسی عالم کے سامنے یہ کہا گیا کہ کسی بدعقیدہ نے کہا ہے حضرت جشن عید میلاد النبی مانا بدعت, معاذ اللہ اس نے یہ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا, سرکار کے زمانے کے بعد ہوا ہے, اس لیے بدعت کہا جا رہا ہے. اس عالم دین نے جواب دیا اس سے پوچھو آج کا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ کل بھی میرے نبی کا زمانہ تھا, آج بھی میرے نبی کا زمانہ. توجہ فرمائیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی کے ظاہری وصال پاک, سرکار علیہ السلام کے ظاہری انتقال پاک کے بعد میں خام میں دیکھتے ہیں میرے نبی کو. جب آقا کریم علیہ السلام کو خام میں دیکھا, آنکھ آپ کی کھل گئی, بیدار ہوئے, سوچنے لگے میں نے نبی کا دیدار کیا ہے. سرکار نے یہ فرمایا ہے جو مجھے خام میں دیکھے گا ان قریب آمنے سامنے سے اپنا دیدار کرا دوں گا. توجہ ہے نا ابھی سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام ظاہری طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے, صحابہ کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھے. اب یہ صحابی ذہن میں سوچنے لگے یار سرکار نے تو یہ کہا ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا آمنے سامنے سے اپنا دیدار کراؤں گا. میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں, میری بات پر ذرا غور کیجئے گا. اگر ایک بھی جملہ آپ نے مس کیا, اگر ایک بھی سینٹنس آپ نے مس کر دیا تو بات سمجھ میں نہیں آ پائے گی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنے اسی کتاب کے اندر, فرماتے ہیں اس کے بعد صحابی رسول گئے. کہاں گئے؟ نبی کے کاشانے پہ گئے. کس کے یہاں گئے؟ ام
المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہا اے ام المومنین، سرکار نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے القریب آمنے سامنے سے میرا دیدار کرے گا۔ رسول کریم کی اس حدیث پر مجھے یقین ہے، مگر میں اس کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے توقف یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس یہی ٹھہر جائیے۔ اندر گئی کچھ نکال کے لائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا نکال کے لائی؟ آئینہ نکال کے۔ اللہ سلامت۔ کیا اونچا بولو، کیا لائی؟ کون سا آئینہ؟ وہ آئینہ جس میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، مگر یہ آئینہ سارے آئینوں کا سردار ہے، اس لیے کہ اس میں نبیوں کے سردار نے اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، سلح کلیت جیسی بیماری جو آئی ہے، کچات العائنہ، ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے۔ ہم نے کہا جن کو عشق مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتا اس آئینے سے آ کے سبق لے لے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کو اندر سے آئینہ لائی، آئینہ لانے کے بعد فرماتی ہے انظر فی ہذہ المرآۃ، آئینے کو ذرا غور سے دیکھو۔ ناک بھیڑ کے سنی مسلمان چہرہ آپ دیکھتے ہیں نا شیشے اور آئینے میں، تو جس کا چہرہ آئینے کے سامنے ہوتا ہے آئینہ اسی کا چہرہ دکھاتا ہے۔ بھئی یہی تو ہے نا پھر؟ اگر اس کے خلاف آپ کے یہاں ہو تو بتا دیجئے گا تاکہ ایک عجوبہ روزگار نواں عجوبہ میں بھی لے کے چلا جائے۔ آج میں نے سنے تھے لیکن نواں ابھی نہیں ملا، ناک بھیڑ میں ملے گا بھی نہیں، کہیں نہیں ملے گا ابھی فی الحال۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے انظر ہذہ المرآۃ، اس آئینے کو غور سے دیکھو۔ اب صحابی جملے دیکھیں، حقیقت بھی ہے عقیدت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ فِيهَا، میں نے اس آئینے کو غور سے دیکھا۔ ہم نے کہا جب آئینہ آپ کے سامنے ہے، آپ آئینے کے سامنے ہو، فطرت تو یہ ہے آئینے کی، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کا چہرہ وہی دکھائے گا جو آئینہ اسی کا چہرہ دکھاتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے۔ اے میرے آقا سیدنا عبداللہ ابن عباس، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو آئینہ آپ کا چہرہ دکھائے گا نا، اور فطرت یہی ہے، مگر آپ بتائیں آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی طرف سے تصریح اور صراحت کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں لم ارى صورۃ لنفسی فرأیت صورۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا آئینہ میرے سامنے ہے، میں آئینے کے سامنے ہوں، حالانکہ پورا چہرہ میں نے آئینے کے سامنے کر دیا ہے، مگر میرے چہرے کا ایک بھی حصہ اس آئینے میں نظر نہیں آ رہا تھا، اگر آ رہا تھا تو مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہم نے کہا سبق لو اس آئینے سے، کتنے دن پہلے چہرہ دیکھا تھا مصطفیٰ، اس آئینے نے اپنے دل میں نبی کا چہرہ ایسا بسایا، ایسا بسایا، زمانہ گزرتا چلا گیا مگر وہ آئینہ کہتا تھا آئے کوئی بھی چہرہ اپنے یار ہی کا دکھاؤں گا۔ یہی ہے سنیات۔ اگر آپ جو بندیوں کے مقابل ہو تو اسی آئینے سے سبق سیکھو، کہیں دیکھ کر کے رنگ نہیں بدلنا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جس کے خلاف ہے، چاہے وہ تحریک ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو، یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرت جس کے خلاف ہے تم اس کے خلاف ہو جاؤ، چاہے کوئی تنظیم مقابل میں آئے مگر آئینے کی طرح مصطفیٰ کریم کے عشق کو سینے میں بسائے رہو۔ چاہے کوئی تحریک آئے، چاہے کوئی تنظیم آئے، چاہے کوئی جماعت آئے، چاہے کوئی بدعقیدہ آئے، چاہے کوئی گمراہ پیشوا اور قائد آئے، اس کو نہیں بسانا ہے، بس یہی کہنا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مفتی صاحب زندہ باد۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر یہ نعرہ نہیں بھی لگائیں گے تب بھی آن مائک لکھا ہوگا محمد شیخ۔ ہاں میں بھی کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس بات دل میں بیٹھ جائے، یہی میرا مقصد۔ اب کہیں تو تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفظ عقائد اہل سنت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی مثال دور حاضر میں نہیں۔
اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہی تھے سنیت کو بچانے کے. حدیث پاک کے حوالے سے گوش گزار کر رہا ہوں. آپ دارمی شریف کی حدیث پاک ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سرکار علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا. صحابی کہتے ہیں خطا لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یومن خطا, ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے ایک لائن کھینچی, لائن لکیر جس کو کہا جاتا ہے, بالکل سیدھی لائن کھینچی, اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ سیدھا جو راستہ لائن نظر آ رہی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. اس لائن کو اللہ کا راستہ نہیں کہا بلکہ سرکار نے مثال کے ذریعے سمجھانا چاہا, یعنی اللہ کا راستہ وہی ہو سکتا ہے جو بالکل سیدھا ہو, جس میں کجی نہ ہو, جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو, جس کے اندر کسی بھی طریقے سے خم نہ ہو. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ, میرے نبی نے اور لائنیں دائیں بائیں کھینچی مگر وہ ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں کھینچی تھی. حدیث کے مختلف الفاظ ہیں, میں سب کو جمع کر ترجمہ کر رہا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے اور لائنیں کھینچنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا هذه سبل على كل سبيل منها شیطان يدعو الیہ ثم تلا هذه الآیہ وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں میرے نبی نے اور لائنیں کھینچی, اور لائنیں کھینچنے کے بعد فرمایا یہ اور بھی راستے ہیں مگر ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, ہر شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے. سنیو ذرا توجہ دیجئے گا, دور حاضر میں قادیانیوں کا فتنہ ہے, وہ بھی ایک راستہ لے کر بیٹھا ہے. دور حاضر میں دیوبندیوں کا فتنہ ہے, دور حاضر میں چلالویوں کا فتنہ ہے, رافضیوں کا فتنہ ہے, سنے کلیوں کا فتنہ ہے, لام نہاد سنیوں کا فتنہ ہے. یہ سارے کے سارے راستے کھول کر محاذ کھول کر بیٹھے ہیں, مگر یاد رکھو ان راستوں کے اندر جس کو سبیل اللہ کہا گیا ہے, جس کو سچا راستہ کہا گیا ہے, وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, وہ وہی راستہ ہے جس کو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے اعلیٰ حضرت آئے ہی تھے سنیت کو بچانے کے لیے, اس لیے کہ میرا امام مجددین کی جماعت میں شامل ہے. بے شک سرکار فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد دینها. اللہ تعالی ہر صدی کے اندر ایک ایسی ذات کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتی ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, لهذه الامه اخلاص بھی شامل ہے. اخلاص مجدد روا صدی کی طرح بدکاریاں نہیں. سمجھ گئے آپ؟ ایسا نہیں کہ ایک نعرہ دے دیا کھو لگاؤ لگاؤ. ہم نے کہا آج تک ہم نے کسی مجدد کے بارے میں فاسق ہونے کا نہ قول پڑھا ہے نہ سنا ہے. توجہ ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے اللہ ہر صدی کے اندر ایک مجدد کو بھیجتا ہے. من یجدد لہا دینہا. اب اٹھائیے ملا علی قاری کو. میں کہتا ہوں ہمیں دو بزرگوں پہ بڑا ناز ہے جو حنفی ہے, ایک کا نام علامہ عینی ہے, دوسرے کا نام ملا علی قاری ہے. حدیث پر بہت کام کیا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں میں یجدد لہا دینہا کا مطلب کیا ہے, ذرا توجہ فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام کی اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے شرح کرتے ہوئے فرمایا یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعہ ویکسر اہلہا. فرمایا تجدید کارنامے سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت اور بدعت میں فرق کر دیا کرتا ہے. مجدد آتا ہے وہ بتاتا ہے یہ بدعت ہے, وہ بتاتا ہے یہ سنت ہے. ذرا ادھر توجہ کیجئے پیارے میری طرف. اپنا مقصد بھول کیوں جاتے ہیں؟ از دل خیزر بر دل لیزر. میں سے بات کرتا ہوں تو یار دل سے سننے والوں کی خواہش بھی رکھتا ہوں. دائیں طرف توجہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ہی اگر چھوڑ دیں گے تو آپ ہی کو تو میں سنانے آیا.
علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ یبین السنت عن البدع، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے گا، جیسے جیسے فتنے اٹھتے گئے اعلیٰ حضرت نے ان کا سد باب کیا، اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا، یہ بتایا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، وَيُكْسِرُ الْعِلْمَ، فرمایا مجدد وہ ہوتا ہے جو علم کا اضافہ کر دیا کرتا ہے، لائبریری مالدار ہو جایا کرتی ہے، وَيُعِزُ أَهْلَهُ، اور اگر کوئی اس کے علم کو لے کے آگے بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت و وقار دیا کرتا ہے۔ بولو یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی آپ قدر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ نے بریلی سے بلایا ہے، میری قدر کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ قائد ملت کو بلایا ہے، حضرت مفتی عاشق صاحب قبلہ کو بلایا ہے، ہندوستان کے اندر جتنے بھی ہمارے علماء اہل سنت ہیں ان کی آپ قدر کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں قدر اس لیے کر رہے ہیں کہ کروالے امام احمد رضا خان کے علم پر عمل کرتے نظر آئے ہیں، ان کی دی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد، ان کے دیے ہوئے مسلک پر چلنے کے بعد سنیت کو بچاتے نظر آتے ہیں۔ پتہ چلا مجدد وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا کرتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو علم میں اضافہ کرتا ہے، علم میں بڑھوتری کرتا ہے اور علم والوں کو وقار دیتا ہے۔ اور سنو یکمع البدع، بدعت کو جڑ سے اکھاڑ دیا کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، بدعتیوں کی کمر توڑ دے۔ سنیوں بلا وجہ یہ نعرہ نہیں لگا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے۔ ہمت اعلیٰ حضرت زندہ باد، اہل ممبر کی طرف سے بھی اگر تسبیح و تحلیل کی صدائیں، ارے زندہ باد زندہ باد، سرا ہلائیے، زبان تھوڑی سی ہلا دیجیے، اللہ سلامت۔ آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں ہے جنہوں نے اپنے بزرگوں سے علم پایا اور پانے کے بعد اس کو دنیا کے اندر عام کیا۔ اسی لیے سرکار کی ایک حدیث ہے، يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَانَ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اچھے 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 بزرگوں سے، اچھے اسلاف سے، ان کے اچھے جانشی یہ علم لیں گے۔ کون سا علم ہے؟ جس کو علم دین کہا جاتا ہے، عقیدے کا علم ہے، عمل کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، بریلی کے امام احمد رضا خان نے علم کہاں سیکھا ہے؟ آج ہمارے بہت سارے سنی بھائی ایسے ہیں جن کو کوئی بد عقیدہ آ کے بڑی آسانی سے یہ بتا دیتا ہے اصل میں اعلیٰ حضرت نے اشرف علی کے خلاف فتویٰ اس لیے دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے خان صاحب کو جلالا گیا۔ میں نے کہا ایسے آدمی کے ایک تھپڑ رسید دینا، اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے اور آپ کے ذہن و دماغ کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پہ مفتی بن کے بیٹھ گئے تھے تب تک اس کی ناک ہی نکلتی رہتی تھی۔ یہ کیا کہے گا اعلیٰ حضرت کے تعلق سے؟ میرا امام تو بہت بڑا عالم دین بن چکا تھا، اور درس نظامی ہو یا دیگر علوم و فنون ہو ان کے اندر مہارت حاصل کر چکے تھے۔ آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کہاں پڑھے تھے؟ میں کہوں گا لاہور یونیورسٹی میں نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں، لندن کی یونیورسٹی میں نہیں۔ میرا امام احمد رضا خان ہے جس کو پڑھانے والا علامہ نقی علی خان تھا اور پڑھنے والا امام احمد رضا خان تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی صاحب زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد، یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولٍ، اور وہ بھی علامہ نقی علی کا وہ جن کی شان کو اگر ہم سمجھ لیں تو الحمدللہ انہی کے ذکر سے ہماری زبانیں ہمیشہ تر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے خود اپنے باپ کی سوانح لکھی ہے 2-2.5 صفحے کی، اور وہ سوانح الکلام الاوضح فی صورت تفسیر علم نشرہ کے شروع میں حضرت علامہ حنیف خان صاحب جو امام احمد رضا اکیڈمی چلاتے ہیں انہوں نے چھاپی، اسی کے شروع میں سوانح۔ بریلی شریف کو ہم یوں ہی نہیں مانتے، کسی نے کہا ہے نا مت پوچھو بریلی میں ہم نے کیا 100 سال میں کیا یار بولو یار بولو۔ اب بھیا مجھ سے آپ نعت پاک سننا یا منقبت سننا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ شاعر ہی اسی کام کو پورا کر لے۔
میرا جو کرنا تھا وہ کر دیا میں نے، تو اب بول جائیے اس شعر پر، شاید بہت مشہور زمانہ کلام ہے. مت پوچھو بریلی میں ہم نے 100 سال میں کیا کیا دیکھا ہے. ہم نے کہا ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، نہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا تب بھی دیکھا. ہم تو اعلیٰ حضرت کے بتائے پہ ایسے یقین کرتے ہیں جیسے دن کے اجالے میں سورج پر یقین کر لیا کریں. جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے باپ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہونے والا تھا، جو بھی آتا متواتر اس کو سلام کرتے. یہ تو سمجھ میں آئے کہ جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا باپ بھی بہت عظیم ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی سمجھ میں آئے جس قائد ملت کے ہاتھ پر آج آپ اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں، وہ قائد ملت کوئی عام نہیں ہے، وہ قائد ملت ہے کہ جن کے باپ کا نام تاج الشریعہ ہے، جن کے دادا کا نام، جن کے باپ تاج الشریعہ ہے، جن کے دادا مفسر اعظم ہے، جن کے پردادا حجت الاسلام ہے، جن کے پرلانا سرکارے، جن کے پرلانا کون ہے معلوم ہے، سرکار مفتی اعظم ہے، جن کا آگے جا کے نسب ملتا ہے تو امام احمد رضا خان سے ملتا ہے. وہ بیٹی علامہ نقی علی خان کے ہے، وہ بیٹی علامہ رضا علی خان کے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے، اللہ اللہ، ابھی اخیر وقت آنے والا ہے، جو بھی آتا اس کو سلام کرتے، السلام علیکم السلام علیکم، متواتر سلام کرتے جاتے. فرمایا کچھ دیر کے بعد کیا ہوا، میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا کہ آپ نے اعضائے وضو پر یوں ہاتھ پھیرا. فرماتے ہنوز نماز ظہر کا وقت باقی تھا، تو غشی کی حالت میں ظہر کی نماز بھی میرے باپ پڑھ کے چلے گئے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انتقال کا وقت قریب آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے باپ کے سینے سے نور نکلا اور چہرے کی طرف آیا. اللہ بولیے سبحان اللہ. ایک حدیث سنا دوں اگر اجازت ہو، مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ حبیبہ حبیب الرحمن وہ فرماتی ہیں لما مات النجاشی كنا نتحدث في المدینہ انہ یرا علی قبرہ نور. فرمایا جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو مدینے میں یہ چرچا تھا کہ کوئی اس کی قبر پہ جاتا ہے تو نور ہی نور نظر آتا. یہ توجہ ہے یا صاحب المنظار؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ادھر دیکھیے گا ذرا غور سے. کیا کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ فرمایا ان کی قبر پہ کوئی جاتا تھا نور نظر آتا تھا، نور نظر. ہم نے شارحین حدیث سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دو مطلب ہے، یا تو ظاہری طور پر نور چمک تھی، یا اس سے مراد یہ ہے اگر کوئی ان کی قبر پہ جاتا تھا اس کے دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا. اگر آدھا گھنٹہ بیٹھنے والا ہے تو کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھتا، یعنی مراد یہ ہے کہ دیر تک بیٹھتا، دل وہاں جم جایا کرتا تھا، اطمینان اور سکون حاصل ہوا کرتا تھا. ہم نے کہا دونوں مطلب صحیح ہے، مگر اگر پہلا مطلب لیا جائے ان کی قبر نور نظر آتا تھا. سبحان اللہ، اگر نور نظر آتا تھا تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں یہ نور بریلی شریف کے اندر بھی دیکھا گیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے باپ کے سینے سے نور نکلا اور چہرے پر آیا، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے کہا دوسرے یا تیسرے دن، غالباً مجھے جو یہ شک میری طرف سے ہے، واقعہ کی طرف سے شک نہیں ہے، جس طرح روایت کے اندر شک کے راوی ہوتا ہے مجھے یہ شک ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دوسرے یا تیسرے دن میں نے خواب میں دیکھا. اور یاد رکھنا ولیوں کا خواب سچا ہوتا ہے الحمدللہ. اسی لیے تو سرکار کہتے ہیں ذهبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤيا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. فرمایا نبوت چلی گئی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر تمہارے لیے سرپرائز ہے، تمہارے لیے بشارتیں ہیں، تمہارے لیے مستیں ہیں، تمہارے لیے انعامات ہیں. کیا ہے؟ فرمایا یہ اچھے خواب ہے جو ایمان والا اپنے لیے دیکھا ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھا کرتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور میرے باپ کے پیر و مرشد سرکار آل رسول محررہ مقدسہ سے بریلی کے سٹی قبرستان میں موجود ہے. میں نے کہا مرشد گرامی وقار آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے.
رہا تھا اس جملے کا استقبال واقعتاً میرے سوچ اور وچار سے بھی کہیں زیادہ ہوا، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ دوبارہ بول دوں، فرمایا اعلیٰ حضرت سے آج کے بعد ہم یہی رہا کریں گے۔ سبحان اللہ، تازہ دم ہو کر کے بولیے۔ اچھا آپ کہیں گے یار زبردستی بلوا رہے ہیں، میں نے کہا یار میری قوم پیسہ دے دے کے داڑھی بھی چھلوا لیتی، معاذ اللہ۔ اور آج کچھ ایسے بھی چلے ہیں ٹپوری مجتہد جن کے یہاں داڑھی صرف سنت غیر موقدہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا ہوتا داڑھی رکھنا واجب ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، ہاں بھائی مفتیان اکرام بیٹھے ہیں، میں فتوی کی زبان پہ بھی آ رہا، بہت سارے مفتیان اکرام، داڑھی رکھنا واجب ہے؟ آپ حضرات ذرا تصدیق کر دیجئے زور سے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا گیا سنت کیوں کہا گیا؟ فرمایا سنت سے مراد راہ مسلوک ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چلا آتا ہو، زمانہ چلا آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے سنت کہہ دیا گیا۔ سمجھ میں آیا تھا آپ کے؟ ورنہ داڑھی ہے کیا؟ واجب شرعی ہے، لیکن وہ صاحب ہے کچھ ایسے سر پھرے۔ میں نے الحمدللہ ان کا جواب بہت پہلے دیا تھا، اور ابھی ماضی قریب میں پھر بکواس کر کے گئے اور دلیل دی ہم مصر کے علماء کو مانتے ہیں، ہم مدینہ اور مکہ کے علماء کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کا ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں مدینہ اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، امتیاز کیجئے گا۔ ہم نے کہا ان کو مانتا ہے، تجھے ان کی قیادت تسلیم ہو، تجھے ان کی قیادت مبارک ہو، ہمیں تاج الشریعہ کے بیٹے کی قیادت مبارک۔ داڑھی رکھنا رکھیے۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ زبردستی بلوا رہے ہیں، میں کہاں بلواؤں گا؟ اس لیے کہ میری قوم پیسہ دے کے گناہ خریدتی ہے۔ میں نے بھی ایک مشن بنایا ہے، زبردستی سبحان اللہ کہلوائیں تاکہ فری میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، آگے بڑھیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کی دیوانوں، مکمل توجہ ہے آپ کی، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا بیان کر رہا تھا یاد ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں ذرا غور کرو، کیا کہا گیا؟ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا جو پہلے تھے وہ بھی اچھے تھے، ان کے جو جانشین آئے ہیں وہ بھی اچھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی خالی عالم نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے ولی کامل تھے، جس قائد ملت کے ہاتھ پر آج آپ اپنا ہاتھ دینا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے وہ کون ہے قائد ملت؟ جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے باپ بھی ولی ہے، ان کے دادا بھی ولی ہے، ان کے پردادا بھی ولی ہے، ان کے اوپر والے دادا بھی ولی ہے، ان کے اوپر والے دادا بھی ولی ہے، ان کے اوپر والے علامہ رضا علی خان بھی ولی ہے۔ ارے ولی نہیں، ان کا تو لقب ہی قطب الوقت تھا، دعا کرتے تھے اللہ قبول فرمائے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول، تین کام کریں گے وہ، ینفون تحریف الغالین، یہی حدیث میری گفتگو کا محور ہے۔ ینفون تحریف الغالین، غلو کرنے والے، غلو سے مراد ادھر کی ادھر ڈنڈی مارنے والے، ایسوں نے جو مفہوم شریعت کا بدل دیا ہے اس کو آ کر کے صحیح کر دیں گے، بتائیں گے یہ شریعت کا مفہوم ہے اور یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ وانتحال المبتلین، اور باطل پرستوں کا جو جھوٹ ہے اس سے بھی پردہ ہے۔ وتاویل الجاہلین، اور گھامڑوں کی تعویل، تھوڑا پوروی زبان بھی آ جائے، جاہلوں کی تعویل کو ختم کریں گے۔ اب اسی تناظر میں آگے بڑھیے۔ تحریف الغالین، غلو کرنے والے، غلط بولنے والوں کی جو تعویل تحریف تھی، جو انہوں نے چینجنگ اور بدلاؤ کر دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی دور کیا ہے۔ باطل پرستوں کی جو تعویل تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی دور کیا ہے، اور جو جھوٹ تھا، جو دروغ گوئی تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی دور کیا ہے۔ آئیے ذرا اسی آج دو چار عقیدوں پر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ حضور قائد ملت تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر میں۔ اعلیٰ حضرت کا دور ہے، ایک مولوی اٹھتا ہے جس کا نام مولوی قاسم نانوتوی ہے، کتاب
किताब लिखता है तहदीर उन्नास, सुने पर अकीदा और देखे इनका अकीदा कैसा है, इनकी मक्कारियां कैसी है, इन्होंने कुरान का मफहूम कैसे बदला है। पहले मैं आपको अपना अकीदा बता दूं, सुन्नियों का अकीदा बता दूं, कुरान का अकीदा बता दूं, इजमाए उम्मत का अकीदा बता दूं, साथ में रसूल करीम अलैहिस्सलाम से साबित होने वाला अकीदा बता दूं। आम सबका अकीदा यह है सरकार सबसे आखिरी नबी है। ऊंचा बोलो क्या है? सरकार सबसे आखिरी नबी है। मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ना कोई जिल्ली नबी आएगा, यानी जिसको आप कहें ना कोई डुप्लीकेट आएगा, ना कोई तुफैली बन के आएगा, बल्कि ला नबी आबादी सरकार ने फरमा दिया, सरकार के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ऊंचा बोलो मेरे नबी आखिरी नबी है, सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये कुरान की बड़ी मशहूर आयत है, मगर आइए आला हजरत का अमल देखते हैं। आला हजरत ने इस पहलू पर क्या काम किया। तावील जाहिलीन को आप खत्म कर रहे हैं। उसने ये तावील की थी माअज़ल्लाह कि सरकार असली नबी है और उनके बाद जो आएगा वो उनका जिल्ली बन के आएगा, डुप्लीकेट बन के आएगा। अल-हयाज़ु बिल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। मगर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसकी अकीदगी को देखा, कलम उठाया। कौन से कलम को मेरे इमाम ने उठाया था? वही कलम उठाया था जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है किल के रजा है खंजरे खूंखार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आला हजरत ही तो जाहिरी तौर पर दुनिया से चले गए, गुलाम तो अभी जिंदा है। तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे मुस्तफा के गुलाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत किताब लिखते हैं अल मुबीन खत्मन नबी। आला हजरत किताब लिखते हैं जज़ाउल्लाहि अदुव्वह बिइबाइही खत्मन नबुव्वह। अब इसी किताब की कई किताबें और भी, लेकिन वक्त जाएगा, मैं इसमें से दो चार हदीसें आपके गोश गुजार कर। आला हजरत ने हजरत सलमान फारसी के हवाले से एक हदीस तहरीर फरमाई। इधर तवज्जो जरा, मुझे देखिए। सरकार सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाबता जिब्रील। हजरत जिब्रील लब की बारगाह से मेरे नबी की बारगाह में आए। फकाला इन्ना रब्बका यकूल, आके कहते हैं मेरे मुस्तफा करीम आपका रब फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है जरा गौर कीजिएगा। कद खत्म तो बिकल अंबिया, ए मेरे महबूब मैंने तुझसे पहले जो नबी भेजे थे उनका सिलसिला मुनक़ते कर दिया है, सिलसिला खत्म कर दिया है। अब तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक एक जुमले पर तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा? कद खत्म तो बिकल अंबिया, मैंने तुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया है। अब तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब तेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अगला जुमला सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने आकर मुझे ये भी खबर दी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत पर। सारे अक़ाइद को बयान करने का वक्त नहीं, मैंने एक अकीदा बयान किया, उसी की तकमील करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मगर एक बात याद रखें, सुन्नियत आपसे दो चीजें चाहती, दो चीजें, एक है इजाबत, दूसरी है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। आपने कलमा पढ़ा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी माना, आका करीम को बाइख्तियार नबी माना, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छे अकीदे रखे, पाकीज़ा अकीदे रखे, आपने जरूरियात दीन को मान लिया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है, हालात कैसी भी आए, जमाना आपको कितना भी सताए, मगर उस पर आपको बरकरार रहना है और मरते दम तक आपको सुन्नियत पे बरकरार रहना है। आइए जरा उस हदीस की तकमील करता हूँ। आला हजरत के दौर में जब यह फितना उठता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बाद माअज़ल्लाह कोई नबी आ सकता है, तब आला हजरत किताबों पर किताबें लिख रहे हैं। उनमें एक किताब आपने तहरीर फरमाई जिसका नाम है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाई खत्मन नबुव्वा। बात चल रही थी सलमान फारसी की रिवायत करदा हदीस की। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत जिब्रील आए, आने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं इन्ना रब्बका यकूल, आपके रब ने फरमाया है, आपका रब कहता है। क्या कहता है? कद खत्म तो बिकल अंबिया, मैंने आप पर
नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया है। आला हजरत की ये शान है। एक तरफ आप मंसूम खिराज अकीदत भी पेश करते हैं, दूसरी तरफ नस्र में भी आप किताबें लिखते हैं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हदीस का ये टुकड़ा पड़ा तो कह दिया कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, रब कहता है वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिन, मेरे महबूब मैंने कायनात में बहुत सारी मखलूक पैदा की है, मगर कोई मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा इज्जत व वकार वाला नहीं, तुझसे ज्यादा महबूब नहीं। आला हजरत ने जब इसको पढ़ा तो कह दिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और रसूलों से आला हमारा नबी। बेशक सरकारे दो आलम की बारगाह में हजरत जिब्रील कहते हैं, मेरे आका रब कदीर ने यह भी कहा वह करन तो इस्मका मा इस्मी, मैंने अपने तेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। और जब जोड़ा तो नतीजा क्या हुआ, फला उसकर फी मौसई हत्ता तुज़करा मैया, जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। इसी से एक हदीस और मिलाई देता हूँ। आला हजरत की किताब तजल्लील यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन में आला हजरत ने इमाम अबू दाऊद के हवाले से इस हदीस को तहरीर किया है। सरकार ने इरशाद फरमाया, लम्मा फरक़तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरिस समावाती, मेराज की रात जब सरकार ने सैर की सैर मुकम्मल हो गई, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं फकुल्तु या रब्बी, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला इन्नहु लम यकुन नबियुन क़ब्ली इल्ला वक़द अकरमतहु, ए मेरे मौला मुझसे पहले जितने नबी आए तूने सबको इज्जत व वकार अता फरमाया, सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई। सरकार तफसीलन फरमा रहे हैं, जालता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व सखरता ले दाऊद अल जिबाला व ले सुलेमान अर रियाह व शयातीना व अहयैता ले ईसा अल मौता फमा जालता ली। जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तूने इब्राहीम को खलील बना लिया है, मूसा को कलीम बना लिया है, हजरत दाऊद की जब बारी आई तूने उनके ताबे पहाड़ों को कर दिया है, सुलेमान के लिए हवा और जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, हजरत ईसा की जब बारी आई तूने उनके लिए मुर्दों को जिंदा किया। फमा जालता ली, तूने मुझे क्या दिया है। ये महबूब और मुहिब की बातें हैं, इस तरह कोई बंदा नहीं कहेगा और उसको इजाजत नहीं है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने मुझे क्या दिया है। तब रब कदीर ने इरशाद फरमाया, अवलैसा आतैतुका अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्लिही, ए मेरे महबूब मैंने तुझे जितना और नबियों को अता किया था उससे बेहतर मैंने तुझे अता फरमा दिया है। और इतना ही नहीं, फला उसकर हत्ता ज़ुकिरता मही, मुझे जब भी याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। बरेली का इमाम जब इन हदीसों को देखता है तो पुकार उठता है, कहता है जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नस्ती हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं, कुंजी सकर की है। और ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। अगला जुमला सुनिए, फरमाया वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक व मंजिलतक इंदी, मेरे महबूब मैंने दुनिया और दुनिया वालों को पैदा क्यों किया है, इसलिए किया है ताकि इन सबको बता दूं मेरी बारगाह में मेरे महबूब का मर्तबा कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। मवाहिब को उठा लीजिए। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, फवदातु मुहम्मदा, मैंने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को जब जना, फनज़रतु इलैहि, मैंने देखा, फइज़ा हुवा साजिदुन क़द रफ़अ इस्बाई इला समा, मैंने देखा मेरा महबूब मेरा बेटा आसमान की तरफ तो उंगली उठाए हुए है, कल मुतदर्रिल मुब्तहिल, इस तरह जिस तरह कोई अपने रब की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है, यानी सरकार दुआएं कर रहे हैं, रब्बि हबली उम्मती, सरकार अलैहिस्सलाम की जबान पर यही जुमला है। अलग अलग रिवायतें सुरूरुल कुलूब के अंदर अल्लामा नकी अली खान ने और कुछ लिखा है, वो फरमाते ये भी है और ये भी है, अलग अलग रिवायतें, मगर एक ही रिवायत को लेकर बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, उसके बाद क्या हुआ, फरमाती है मैंने देखा कि आसमान से एक सफेद बादल आया, फगशियतहु फगय्यबतहु अन्नी, फरमाया मेरे बेटे को ढांप लिया, मेरा बेटा मेरी नजरों से ओझल हो गया। फरमाती है सुम्मा समिअतु
तो मुनादी युनादी। फिर मैंने सुना कोई कह रहा है, क्या कहता है, तवफ़ु मोहम्मद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मशारिकल अर्दी व मगारिबहा वादखिलूहुल बिहारा लियारिफुहु बिस्मिही व नातिही व सिफती वारिसुहु अला कुल्ली रूहानी मिनल जिन्नि वल इंसी वल मलाइकती व तुयूरी वल बहुशी। फरमाया मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, कोई कहता है मेरे महबूब को ले जाओ, इसको मशरिक और मगरिब की सैर करा दो, इसको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घुमाओ, और इतना ही नहीं मेरे महबूब को समंदरों के अंदर भी लेकर के जाओ। हमने कहा सरकार को क्यों घुमाया जा रहा है? कल यारिफुहु बिस्मिही व नातिही व सिफतिही, ताकि कायनात चाल ले इसी हसीन और जमील चेहरे वाले को मोहम्मद अरबी कहा जाता है, इन खूबियों वालों को खूबी वाले को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। अब बात समझ में आई ना? अल्लाह फरमाता है मैं महबूब आपसे रब फरमा रहा है, मैंने दुनिया और दुनिया वालों को पैदा इसलिए किया है कि जमाने वालों को बता कि मेरी बारगाह में मेरे महबूब का मर्तबा कितना बुलंद-ओ-बाला है। तो सुन्नियों ने कह दिया सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला। अगला जुमला सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ने कहा वलौ ला कमा खलक़तुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा। महबूब अगर आप ना होते तो ना आसमानों को पैदा करता, ना जमीन को, ना आसमान और जमीन में बसने वाली मखलूक। इसीलिए पैदा किया कि आपको मैंने पैदा कर दिया। इसीलिए बरेली के इमाम ने तर्जमानी करते हुए कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको सुन्नियत पर बरकरार रखे, जिंदा रखे, इस्तिकामत अता फरमाए। सुले कुल्ली बदमजहब बदअकीदा लोगों की सोहबत, उनके साथ उठने बैठने खाने पीने से महफूज व मामून फरमाए। खिलाफ शरा अगर कोई जुमला मेरी जबान से निकला है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।